الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام عزت و اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، آخرت کی تیاری کے لیے ہم کو دو کام کرنا ہے۔ ایک ہے اپنے اندر وہ خوبیاں اور وہ کوالٹیز، صفات پیدا کرنا ہے جو جنت میں رہنے کے لیے ضروری ہے، اور دوسری طرف وہ برائیاں اور بری صفات اپنے اندر سے نکالنا ہے جو ہمارے نفس میں ہے، جو دوزخ میں پہنچانے والی برائیاں ہیں۔ اس کے لیے ہم کو یہ دونوں کاموں کے لیے دو عادتیں اپنی بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی محبت جب اچھی طرح دل میں جمے گی تو نیکیاں کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو اللہ کی محبت اپنے اندر مسلسل بڑھاتے رہنا چاہیے۔ اس کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کثرت سے سوچنے کی عادت۔ نعمتوں کو سوچنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو، کمالات کو سوچنا، دوسرے اللہ کی نعمتوں کو سوچنا۔ اس لیے ہم کو حضور پاک نے ایک ایک قدم پر اللہ کی نعمت کو دل کی گہرائی سے دیکھ کر بہترین الفاظ میں شکریہ ادا کرنے کی عادت سکھائی۔ ہر کام پہ حضور نے دعا سکھائی ہے، کوئی بھی کام ہوتے ہیں، اور بہت ہی بہترین الفاظ۔ بستر سے اٹھتے ہی دعا ہے، پھر ضرورت بیت اللہ جا رہے ہیں دعا ہے، واپسی کی دعا ہے، کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانے کے بعد دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے۔ تو وہ دعاؤں میں اتنے بہترین الفاظ ہیں، وہ حضور کے نبی ہونے کا ایک معجزہ ہے۔ ایسے الفاظ حضور نے استعمال کیے ہیں، ایک ایک کام کے ہوتے ہیں، جو ایک نبی ہی اتنی گہرائی سے شکر ادا کر سکتا ہے۔ ایک ایک نعمت کو گہرائی سے سمجھ کر دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کرنا سکھایا گیا ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے گا اتنا ہی اللہ کی محبت بڑھے گی اور دین پہ چلنے کی توفیق ملے گی۔ اب اس کی عادت ڈالنا ہے، ہر وقت جس چیز پہ بھی نگاہ پڑے یہ میرے رب کی نعمت ہے، میرے اللہ اس نعمت کے ذریعے سے اپنی محبت کا مجھ سے اظہار کر رہے ہیں، جواب میں بھی محبت کروں گا۔ ایسی عادت ڈالنا ہے۔ ثواب بھی اس کا بہت غیر معمولی ہے، شکر کرنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے بھی ہیں، اس سے جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے اس کو اللہ بڑھاتے ہیں شکر کرنے سے۔ دوسری چیز، گناہوں سے بچنے کے لیے، بری صفات اپنے اندر سے نکالنے کے لیے، شیطان، نفس اور یہ جادوگر دنیا کے جادو سے بچنے کے لیے دوسری صفت جو ہے وہ اللہ کی بڑائی کو مسلسل سوچتے رہنے کی عادت۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن بار بار سکھاتا ہے، میں نے تم کو آنکھیں دی ہیں، آنکھ کھول کے دیکھو اطراف، اور دل دیا ہے جو اس کی گہرائی کو، اس کے پیچھے چھپے ہوئے سبق کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
لہم اعین لا یبصرون بہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، فرمایا ڈانٹ ہے اس پہ کہ اگر ہم اپنے اطراف کی جو کائنات ہے اس کو توجہ سے نہ دیکھیں اور اس میں اللہ کتنے بڑے ہیں، اس کی جگہ جگہ جو نشانیاں ہیں اللہ کے بڑے پن کی، اس پر نہ سوچیں تو بہت ڈانٹ ہے قرآن میں۔ فرمایا میں نے تم کو انسان بنایا، کوئی بیل گدھا تو نہیں بنایا کہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے ہو تم لوگ۔ میں تو پردے میں چھپا ہوا ہوں مگر میری نشانی تمہارے چاروں طرف ہے نشانیاں۔ یہ نشانیاں مجھے تم سے جوڑیں گی، تم کو مجھ سے جوڑیں گی، مگر یہ نشانیاں کب فائدہ دیں گی؟ جب تم کھلے دل کے ساتھ اور دماغ کی صلاحیتوں کے ساتھ اس کائنات میں مجھے تلاش کرو، میری صفات کو، میری عظمتوں کو سمجھو تو کھلے گا۔ اور اگر کتے بیل کی طرح سے دماغ استعمال نہیں کرو گے، ان کو تو دماغ ہے ہی نہیں، تم کو تو ہے، تو تم مجھے سمجھ نہیں پاؤ گے۔ یہ مستقل قرآن کی دعوت ہے، پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہے، کائنات پہ غور کرنے کا حکم، اور کائنات کا ایک ایک سین پیش کر کے اس کے پیچھے سبق کیا ہے، وہ سین آپ سے کیا کہتا ہے، اس کو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ تو عادت ایسی پڑھنی ہے کہ ہم بار بار اللہ کی بڑائی کو سوچتے رہیں۔ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، 70 سال نفل نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے 7 منٹ غور کرنا کائنات میں اللہ کی بڑائی، بہت ثواب ہے اس کا، اور زندگی بدل جائے گی، اس میں خوف خدا آئے گا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی عظمت اور دبدبے کا دل پہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا نام آئے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ کی عظمت کو جگہ جگہ بتایا اللہ نے، اور فرمایا کہ جو صحیح معنی میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے بدن کے رونگٹے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ تو بھائی یہ دو صفتیں بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ جیسے ہر عضو کی عبادت ہے۔ اب ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، 360، اور حضور نے فرمایا روز صبح ہوتے ہی آدمی پر یہ ہر جوڑ کا فیس ادا کرنا ہے اس کو۔ صبح ہوتے ہی ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ تم اس جوڑ سے فائدہ اٹھا رہے ہو، پکڑ رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، مڑ رہے ہو، سب ہر چیز جوڑ سے ہو رہی، اٹھنا، بیٹھنا، مڑنا، حرکت کرنا، تو ہر جوڑ کے بدلے میں ایک نیکی کرنا ہے۔ تو گویا اس دن ہم نے یہ جوڑوں کی فیس ادا کی۔ شکریہ ادا، فیس کون ادا کر سکتا ہے؟ شکریہ ادا کیا۔ تو ایسے ہی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس دماغ ہے۔ اس دماغ کی نعمت کا شکریہ یا اس کی فیس یہ ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو اس دماغ سے سمجھیں۔ اللہ نے یہ کائنات اتنی زبردست بڑی، اتنی بڑی اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، ورنہ اتنی بڑی کائنات بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بغیر بھی انسانوں کو پال سکتے تھے اللہ تعالیٰ چھوٹی کائنات میں۔ انسان کو سمجھ میں آئے کہ اس کائنات کا مالک انسان ہی، اس کائنات کا دولہا ہے اور کوئی نہیں ہے، پوری کائنات انسان کے لیے چل رہی ہے۔ اس انسان کو اپنا رب سمجھ میں آئے، اس کی طاقت سمجھ میں آئے، اس کو اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے، اس میں اللہ کا ادب، روب، دبدبا آ جائے، اسی کے لیے اس کائنات کو بڑا بنایا گیا ہے۔ بڑے سمندر، بڑے پہاڑ اور یہ وسیع کائنات۔ اگر اتنا سب کچھ انتظام ہونے کے باوجود آدمی سوچ نہیں رہا ہے، اپنے دماغ کا استعمال نہیں کر رہا ہے، تو سخت پکڑ ہوگی۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، کہ دماغ چیزوں کے بنانے کے لیے، سہولت کی چیزیں بنانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، وہ نمبر 2 پہ ہے۔ یہ دماغ، یہ سوچنے کی صلاحیت اللہ کو پہچاننے کے لیے دیا گیا ہے کائنات کے پردے میں۔ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوچتا رہے رات دن،
اطراف اپنے اللہ کو پہچانتا رہے، اس کی بڑائی کو پہچانتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ کام کرنے کا آرڈر ملا کہ اب آپ جائیے لوگوں میں کام شروع کیجئے، تو اس میں اللہ نے یہی کہا کہ لوگوں کو اللہ کتنے بڑے ہیں یہ ذرا کھول کے سمجھائیے۔ پہلی جو دعوتی آیت ہے قم فانذر، اب آپ کھڑے ہو جائیے، اب غفلت میں ڈوبے انسانوں کو آپ جگائیے، جھنجھوڑیے، ان کی غفلت دور کیجیے۔ خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں، ضروریات میں پڑے ہوئے ہیں، گناہ کے مزوں میں پڑے ہوئے ہیں، رات دن بزی جا رہے ہیں سب لوگ، ان کو اپنی انجام کا ہوش نہیں ہے۔ آپ ان کو اب جگائیے، ان کی غفلت دور کیجیے۔ اور طریقہ کیا بتایا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان کو بتائیے کہ لوگوں تمہارا رب کتنا بڑا ہے، اپنے رب کی عظمتوں کو سمجھو، اس سے تم کو ملاقات کر کے حساب دینا ہے، وہ ہر لمحہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ وہ رب، اس کی فوجوں کو سمجھو، اس کی طاقتوں کو سمجھو۔ تو انسان کو جاگنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ اللہ کی عظمت۔ ابھی کیا ہماری آنکھوں میں اپنی عظمت ہے، میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں، میں یہ بنوں گا، مجھے یہ چاہیے، میری یہ مرضی ہے، یہ میں کی عظمت ہے دل میں۔ دوسرے نمبر پہ جو اطراف جو دنیا نظر آ رہی ہے، کائنات نہیں دنیا، اس کی عظمت، پیسے کی عظمت، دنیاوی ترقی کی عظمت، اس کا غلبہ ہے۔ اس میں سے نکلنا ضروری ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ تو اس کے لیے کیسے؟ اللہ کی بڑائی پہ مسلسل سوچتے رہنے کی عادت، یہ ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ یہ صرف نماز پڑھنا ہی فرض نہیں ہے، اللہ کی بڑائی پہ سوچنا ہمارا فرض ہے۔ یہ ہماری عقل کی فیس ہے، یہ عقل کو استعمال کرنے کا حق اسی کو ہے جو پہلے اس عقل سے اللہ کی بڑائی کو سمجھے۔ تو پہلا حکم یہ حضور کو ملا کہ اللہ کی بڑائی ان پہ کھول دو، پھر ان کی غفلتیں دور ہو جائیں گی۔ اب اس کا سلیقہ سکھایا گیا قرآن میں۔ اچھا، جمعہ کی نماز ہم لوگ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں۔ حضور کی جو سنت ہے جمعہ میں، پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، اکثر اور دو صورتیں ہیں، یہ زیادہ صورتیں پڑھتے تھے حضور۔ تو جب بھی گویا مسلمان جمعہ کو مسجد میں جمع ہو رہے ہیں، سورہ غاشیہ میں اللہ نے ٹریننگ دی ہے کہ اپنے اطراف اللہ کی بڑائی کو کیسے سوچنا چاہیے۔ پہلے دوزخ جنت کا ذکر ہے، پھر آگے یہ ہے کہ اس جنت کو حاصل کرنا ہے، اس دوزخ کو سے بچنا ہے، تو کیا کرنا ہے تم کو؟ اپنے اطراف میں جو اللہ کی بڑائی نظر آ رہی ہے اس کو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، یہ سینز کیا سبق دے رہے ہیں وہ سبق لو۔ اس پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ بڑے دھمکی بھرے الفاظ ہیں سورہ غاشیہ کے، جو تقریباً ہر جمعہ ہم لوگ سنتے ہیں۔ میں تو نماز جب بھی پڑھاتا ہوں تو یہی پڑھاتا ہوں، سبح اسم ربک الاعلیٰ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ تو دیکھیے جمعے کے دن چونکہ مجمع رہتا ہے، حضور نے، اللہ نے سکھایا، حضور پڑھ کے سناتے ہیں کہ مومن کی عادت کیا ہے؟ غور سے کائنات میں اللہ کی بڑائی کو سمجھنا۔ تو کہاں آیا سورت کیسے ختم ہوتی ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ غور سے اپنے اونٹ کو نہیں دیکھتے جس پہ بیٹھے ہوئے ہوں کہ کیسے عجیب انداز میں اس کو پیدا کیا گیا ہے، کیسی خوبیاں ہیں اس میں، کمالات ہے اللہ کی بڑائی کی، کیسی کیسی نشانیاں ہیں اس میں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور ذرا آنکھ اٹھا کر جو سامنے آسمان ہے اس کو لوگ غور سے نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا اپنے دائیں بازو بائیں جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں حجاز میں،
کیا یہ پہاڑوں کو غور سے نہیں دیکھتے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین میں کس طرح سے ٹھونک دیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ صحرا کو نہیں دیکھتے کہ کتنا ہزاروں میل دور تک لیول کر دیا گیا ہے اس کو، کتنا مسطح صحرا ہے۔ اس طرح سوچنا سکھایا گیا۔ یہ کیا ہے، عرب کے جو لوگ حضور کے جو پہلے مخاطب تھے، سب سے پہلے قرآن جن کو سننے کو مل رہا تھا، ان لوگوں کا پیشہ تجارت تھا۔ کون سی تجارت؟ وہ جو گلی میں کرانم کھول لیتے وہ تجارت نہیں تھی، ان کی انٹرنیشنل تجارت تھی قریش کی۔ تو اکثر وہ لوگ سفر میں رہتے تھے، وہ یمن سے ہندوستان اور اس طرف کے جتنے بھی ملکوں کے مسالے وغیرہ ہیں، یہاں کے سامان یمن سے لیتے تھے، اور پھر سفر کرتے ہوئے پورا عرب پار کر کے ملک شام جو یورپ کا دروازہ تھا اس زمانے میں، وہاں لے جا کے یہاں کا مال بیچتے تھے عرب لوگ۔ 5000 سال پرانی تجارت ہے ہندوستان سے عربوں کی، بہت پرانے زمانے سے۔ اور پھر وہاں شام میں یورپ کا جو سامان ملتا تھا وہ پورا عرب میں بیچتے ہوئے ادھر آتے تھے۔ تو دو جگہ سے مال لا کے وہ عربوں میں بیچتے تھے۔ عربستان میں تو کوئی چیز بنتی بھی نہیں تھی، کوئی پکتی بھی نہیں تھی، سب چیزیں باہر سے ہی آنا تھا، صحرا تھا وہ تو چونکہ وہ لوگ تجارت میں رہتے تھے تو ہمیشہ ان کے سامنے جو سین رہتا تھا، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دور دور تک ایک ہی لیول میں صحرا ہے، اور پھر سامنے دیکھے تو آسمان ہے، اور سائیڈوں میں خاص طور پہ حجاز میں بڑے بڑے پہاڑ۔ صحرا شروع ہونے سے پہلے مکہ مدینہ جو پٹی ہے وہ پہاڑی سلسلہ ہے، بڑے بڑے پہاڑ، بس یہی 4 سین رہتے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا اونٹ پہ لوگ غور نہیں کرتے؟ ساری زندگی اونٹ پہ ہی بیٹھے ہوئے ہو، اور تمہاری زندگی اونٹ سے ہے۔ عربوں کا اس لیے کہ عربستان میں تو کوئی پکتا تھا نہ بنتا تھا، تو سفر کرنا لازم تھا ان کو ادھر سے ادھر لانے کے لیے، اور سفر کے لیے اونٹ ضروری تھا۔ صحرا میں آپ ہاتھی سے چل نہیں سکتے، گھوڑے سے چل نہیں سکتے، اس لیے کہ زمین دبتی رہتی ہے۔ تو صحرا میں جہاں دور دور تک ریت ہوتی تھی بالکل نرم، جس میں پاؤں دھستے، اور جس میں بڑے بڑے طوفان آتے تھے، جس میں کئی ہزار کلومیٹر تک پانی ہی نہیں ملتا تھا، ایسے میں جینے کا ایک ہی سادھن تھا، وہ اونٹ۔ اونٹ میں اللہ نے ایسی خوبی رکھی کہ مہینہ مہینہ اس کو پانی مت دو، وہ چلتا رہے گا۔ چارہ مت دو مہینہ بھر، گھاس کا انتظام نہیں، اس کو گھاس دینے کی ضرورت نہیں، اس کے پیٹ میں ہی ایسا انتظام ہے کہ وہ پہلے ہی مہینہ بھر کا پانی اسٹور کر لیتا ہے۔ اب سفر پہ مہینہ بھر چلتا ہے، کہیں پانی کی ضرورت نہیں۔ صحرا میں کوئی ہریالی گھاس تو تھی نہیں، ہاں صحرا میں کانٹے دار چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اگتی ہیں، اس لیے کہ یہ جو کانٹے ہوتے ہیں اس میں پانی کو اسٹور کرنے کی صلاحیت ہے، تو کانٹی والے چھوٹے چھوٹے پودے ہی صحرا میں ملتے تھے۔ اونٹ کو اللہ نے ایسا منہ دیا ہے، سامنے نیچے اوپر کے ہونٹوں میں ایسی گدی ہے، وہ بالکل کانٹوں کو، کانٹے والی جھاڑی کو ایسا آرام سے کھاتا ہے جیسے ہم لوگ کیک کھا لیتے ہیں۔ اس کو کانٹیاں کھانے میں کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، اس کی منہ کی بناوٹ ایسی ہے۔ تو نہ اس کو آپ کھانا دینے کی ضرورت ہے نہ پانی دینے کی ضرورت ہے، اور ریت میں پاؤں نہ دھسیں، اس لیے اس کے جو پاؤں اللہ نے بنائے ہیں وہ گدی دار ہے، چوڑا پیر ہے، وہ ریت میں وہ دھنستا نہیں۔ اور اونٹ کی طبیعت میں بہت صبر، الجمل صبور، آندھیاں آ رہی ہیں، مسلسل چلنا پڑ رہا ہے، مہینوں چلتا رہتا ہے، صبر بہت کرتا ہے۔ اس کی اتنی خوبیاں ہیں کہ عرب لوگوں نے اس کے کئی 100 نام رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی عربوں کو اونٹ سے بہت محبت ہے، کیونکہ اونٹ سے ہی ان کی زندگی تھی۔ اونٹ نہ ہوتا تو سب بھوکے مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سوچنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جس اونٹ پہ بیٹھے ہو، زیادہ نہیں، اپنے نیچے جو سواری ہیں اونٹ پہ ہی نظر ڈالو کہ اس کائنات کا بنانے والا کتنا عظیم ہے۔ تم صحرا میں رہتے ہو تو صحرا کے لیے کیسا اونٹ بنا کے دے دیا، دیکھنے میں بھی بڑا عجیب ہے، صورت بھی عجیب، گردن بھی عجیب، اس کی کوہان بھی عجیب،
اردو میں بولتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری پونسی کل سیدھی بولتے ہیں. اور اتنی خوبیوں کا مالک. تو بول رہے ہیں اللہ کتنے بڑے ہیں، ذرا اونٹ کو دیکھ لو سمجھ میں آئے گا. کیسی عجیب مخلوق، تم کو جو ضرورت ہے صحرا میں وہ سب اس کے اندر ہے. یہ بنا کے کس نے دیا تم کو؟ کیسی کیسی خوبیاں ہیں. اللہ کی عظمت سمجھنا ہو تو زیادہ دور نہیں، نیچے جو اونٹ ہے بس اسی کا غور کرو. پھر دوسرا جو منظر رہتا تھا صحرا میں، چونکہ دور دور تک پہاڑ نہیں ہوتے تو بہت کھلا آسمان، ہزاروں میل دور کا وہ آسمان جب کوئی آدمی دیکھتا ہے ہیبت طاری ہو جاتی ہے. ایسا آسمان نہیں جو بلڈنگوں کے بیچ میں سے نظر آ رہا ہے. جب صحرا میں آسمان اتنا بڑا آسمان نظر آتا ہے کہ آدمی پہ روب طاری ہو جاتا ہے. شاید آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، ماشاءاللہ مجھے بچپن سے عادت ہے، بسوں میں سفر ہے تو آسمان میں غور کرنے کی عادت. اگر آدمی 5 منٹ ادھر ادھر سوچے بغیر آسمان کو دیکھتا رہنا، ہیبت طاری ہو جائے گی، عظمت طاری ہو جائے گی. کتنا بڑا ہے خالق، اس کو دل محسوس کرنا شروع کرے. تو اللہ فرماتے ہیں اتنا اونچا بلند آسمان، اس پہ تم لوگ غور نہیں کرتے. اس پہ ذرا توجہ دو، اللہ کتنے بڑے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے. اب وہ سائنٹیفک بحث الگ ہے، آسمان سے مراد کیا ہے، وہ مضبوط ہے. اب یہ جو ہم کو نظر آ رہا ہے یہ تو ہماری نگاہوں کی حد ہے جو نیلا ہے، وہاں کوئی چھت بنا ہوا نہیں ہے. لیکن یہ سب تفصیل عام انسان کو اس کی مطلب نہیں. عام انسان کو تو سادی نگاہ سے اونچا بہت بڑا آسمان نظر آتا ہے. تو کہنا کبھی سوچ غور نہیں کیا تم نے اس میں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور جب نکلتے تھے عرب سے صحرا میں جانے سے پہلے بڑے بڑے پہاڑ، سعودی عرب وغیرہ میں جو پہاڑ ہیں ساحل سمندر پہ حجاز میں، وہ دنیا کے بڑے پہاڑوں میں سے ہے. بڑے بڑے پہاڑ. اور ہندوستان کے پہاڑوں کو تو دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی ہے، اس پہ ہریالی ہوتی ہے، وہ خوبصورت ہوتے ہیں. لیکن عرب کے جو پہاڑ ایک دم خشک ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہیبت طاری ہوتی ہے. جب میں پہلی بار گیا تھا 2000 میں، جب غار ہرا سے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اتنے پہاڑوں کی جدھر دیکھو جیسے کیل ٹھونکے ہوئے ہیں، چوٹیاں ہی چوٹیاں پہاڑوں کی، ہیبت طاری ہوتی ہے. تو کیا تم نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا؟ کتنے بڑے بڑے پہاڑ جگہ جگہ ٹھونک دی اللہ نے. پہاڑوں پہ بھی چڑھ کے اللہ کی عظمت طاری ہوتی ہے. معمول ہونا چاہیے، مہینہ 2 مہینہ اکیلے کسی پہاڑ پہ چڑھ جائیں، تھوڑی دیر گم ہو جائیں، پھر سمجھ میں آئے گا اللہ کتنے بڑے ہیں، میں کیا ہوں. یہ کائنات سبق لینے کے لیے ہے. تو بہرحال یہ دیکھو انداز ہے قرآن کا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. کیا یہ سکھا رہے ہیں؟ نیچے دیکھو، اوپر دیکھو، آگے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو. یہی دکھتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا تھا ان لوگوں کو. زیادہ ان کی زندگی اسی میں گزرتی تھی. تو سکھایا گیا کہ جدھر بھی نظر پڑے اللہ کی بڑائی ظاہر ہو رہی ہے، اس کو سمجھو. اس کے بعد نہیں غور کرنے پہ ڈانٹ دیکھیے کیسی ہے. اس کے بعد فذکر انما انت مذکر. اے نبی ان کو پکڑ کے میری بڑائی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو میں نے دماغ دیا ہے سمجھنے کے لیے، سامنے کائنات کی نشانیاں دی ہیں. آپ کا کام صرف یاد دلانا ہے، بس یاد دلاؤ کہ غور کریں. آپ کوئی پولیس مین نہیں ہے، تھانے دار نہیں ہے کہ پکڑ کے کو اللہ کی بڑائی اس کے دل میں اتار دیں. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ صرف بول دو ان کو غور کرو. ان کا کام ہے غور کرنا. ان کی سر میں کھوپڑی میں دماغ رکھا ہے، سامنے ان کا کام ہے. تو لوگوں کو ڈانٹنا ہے، مگر لوگوں کی طرف سے رخ پھیر کر نبی سے کہہ رہے ہیں. زیادہ بتانے کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس توجہ دلا دو کہ یہ غور کریں. آپ ایک دم پیچھے پڑ کے میری بڑائی سمجھانے کی ضرورت نہیں، انتظام ہم نے کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ پھر وہی ایسا ہلا رہے اللہ تعالیٰ. آپ کوئی پولیس مین نہیں ہے، زبردستی کرنا آپ کو نہیں ہے. بس اس کے آگے بڑھ رہے ہیں الا من تولا وکفر. ہاں
مگر جو بھی پیٹ پھیر کے جائے گا، کائنات پہ غور نہیں کرے گا، اپنے اللہ کو پہچاننے کے لیے وقت نہیں نکالے گا، بزی ہو جائے گا اپنی لائف میں، وہ کفرا اور اللہ کی بڑائی کا انکار کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ کائنات پر غور نہیں کرنے کی سزا کیا ہے؟ بڑا عذاب۔ عقل دی، عقل کا استعمال نہیں کر رہا ہے، بڑا عذاب دے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ آگے دو ایسے جیسے ایک ٹنوں بھاری ہتھوڑے مار رہے ہیں، آخر میں دو ہتھوڑے مار کے بات ختم کریے۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان سب کو پلٹ کے آنا ہے۔ یعنی اب اتنے بزی ہیں، میری بڑائی سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اب بھاگ رہے ہیں مجھ سے، میری بڑائی سمجھنے کے بجائے مصروفیات میں بھاگ رہے ہیں، میرے سے دور بھاگ رہے ہیں، دوسری چیزوں میں ایک دم اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، موقع نہیں ہے میری طرف پلٹنے کا۔ مگر کب تک دور بھاگو گے؟ کب تک میرے سے دور بھاگو گے؟ اس میں کوئی شک ہے تو موت نہیں آئے گی، مجھے میرے ہی پاس آنا ہے، مجھے یاد رکھنے کی فرصت نہیں، میری عظمت کو سمجھنے کی فرصت نہیں۔ جاؤ، کتنے بزی ہوتے، ایک دن تو آنا ہے نا، موت آئے گی نا، اس میں کوئی شک ہے تم کو؟ ان الینا ایابہم، ہماری ہی طرف ایک دن آنا ہے۔ بزی سے بزی آدمی کو نکال لیا جائے گا۔ لا یستاخرون ساعۃ، کتنا قیمتی کام کر رہا ہے، موت کا فرشتہ آتے ہی گھنٹے کی فرصت، بہت اہم کام ہے صاحب، بچہ مر رہا ہے، جلدی ہاسپٹل پہنچانا ہے مجھے، فرشتہ مہلت نہیں دیتا، بچہ سڑک پہ ہی پڑ جاتا ہے، جان اس کی نکال لیتے ہیں۔ کتنا بڑا کام ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیکا لگا کے اپنے عصا پہ بیت المقدس بنا رہے ہیں، کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، اور موت کا فرشتہ آیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تھوڑے دن مہلت دی جائے، کھڑے نگرانی کر رہے ہیں، وہ اسی میں جان نکال لی۔ کوئی بڑا سے بڑا اچھا کام کرو، کچھ بھی کرو، موت کا وقت آپ کو فرصت دینے والا نہیں ہے۔ تو بول رہے ہیں بہت بزی بن رہے ہو نا، پلٹ کے کدھر جانا ہے؟ میرے پاس ہی آنا ہے۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹ کے آنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم ان علینا حسابہم، پھر سن لو ہم پر لازم ہے، ایک ایک کا حساب لیں گے ہم۔ مجھے یاد رکھنے کی فرصت نہیں تھی، گزارا کہاں وقت؟ آسمان پہ غور کرنے کی فرصت نہیں تھی، پہاڑوں پہ غور کرنے کی فرصت نہیں تھی، اپنے اللہ کو سمجھنے کے لیے فرصت نہیں تھی، تو آخر کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سے کام، بڑے بڑے کام کر رہے تھے تم؟ ہمارے پاس آؤ گے نا، پھر ہم حساب لیں گے۔ ثم ان علینا، یہ ہر جمعہ سن رہے ہیں ہم لوگ، یہ آیت حضور پڑھتے تھے، تو یہ پورے قرآن میں ہے، کائنات پہ غور کرنے کا سبق۔ حضور کی صبح کیسا ہوتی تھی؟ بستر سے اٹھتے ہی پہلا کام حضور یہی کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے جس میں زمین آسمان پہ غور کرنے کی تلقین ہے۔ بستر سے اٹھتے ہی حضور کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جاتے تھے اور تھوڑی دیر کھو جاتے تھے۔ اب صحرا کی جو رات رہتی ہے بہت روشن خوبصورت رہتی ہے، صحرائی علاقہ، اب آسمان کی فضا میں تھوڑی دیر حضور کھو جاتے تھے۔ کتنا وسیع آسمان ہے، کیسے تارے ہیں، دنیا سے کٹ کے اللہ کی عظمت میں کھو جاتے تھے تھوڑی دیر، اور یہ پورا رکوع پڑھتے تھے، 2 پیج کا رکوع ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اب دل میں اللہ کی عظمت بھر جاتی تھی، اب آ کے تہجد پڑھتے تھے، تو روتے روتے پڑھتے تھے کیونکہ دل میں عظمت بھری ہوئی۔ ہم لوگ تہجد پڑھتے ہیں اونگتے اونگتے پڑھتے ہیں کیونکہ عظمت سے خالی ہے، اور حضور پڑھتے تھے تو ہچکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے پڑھتے تھے، اس لیے کہ پہلے اللہ کی عظمت طاری ہو گئی۔ تو حضور کی زندگی کا سب سے پہلا کام بستر سے اٹھتے ہی کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی عظمت پہ سوچنا۔ فرمایا مومن، عقل والے مومن کون ہوتے ہیں؟ فرمایا عقل، جو عقل کا استعمال کرنے والے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ آسمانی دنیا کتنی زبردست ہے، جو زمین پہ غور کرتے رہتے ہیں کہ یہ زمین کتنی اللہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے،
اب جو بھی اس کائنات پہ غور کرے گا فوراً اس کو ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، اتنی طاقت والے کی نافرمانی کریں گے تو سزا بہت ہوگی۔ عظمت طاری ہوتے ہی گناہ سے بچنے کی فکر ہوتی ہے۔ فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب بھی یہ کائنات پہ غور کرتے ہیں تو کیا اثر لے کے لوٹتے ہیں؟ اے اللہ، اتنی زبردست گریٹ کائنات، کتنی طاقت ظاہر ہو رہی ہے اللہ کی، اتنی بڑی کائنات آپ نے بے مقصد تو نہیں پیدا کی ہوگی۔ اللہ، اگر میں اس مقصد کے مطابق نہیں جی سکا تو میرا کیا حال ہوگا؟ اے اللہ مجھے آگ سے بچائیے، فقنا عذاب النار۔ جو بھی کائنات پہ غور کرے گا اس کو عذاب سے بچنے کی فکر ہو جائے گی، اس کو اپنی پوری مصروفیات بھول جائے گا، یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ، بزی بزی بزی، اس کو جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ اتنی بڑی طاقت والی ہستی کو بھلا کر بزی ہو جانا یہ بہت بڑا جرم ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کو فکر ہو جائے گی کہ میں اس طاقت کو کیسے جواب دوں، قیامت کے دن کیسے میں بچ سکوں۔ اب اس کے بعد پوری وہی دعائیں ہیں کس طرح اللہ کو منانا ہے چوتھے پارے میں۔ تو میرے بھائیوں، خاص طور پہ اس سائنٹیفک دور میں جس میں انسان دماغ کا بہت استعمال کر رہا ہے، ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کائنات پر بہت غور کرے، کیونکہ عقل کی نعمت استعمال کر رہے ہو دنیا میں، العقل کی نعمت پہلے استعمال کرو اپنے مالک کو پہچاننے۔ اس زمانے کے انسان کی سخت پکڑ ہوگی اگر وہ کائنات میں اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھے گا۔ مگر عظمت کب پیدا ہوتی ہے؟ کوئی سین کے اندر ایک دو تین منٹ گم ہونے کے بعد یہ سوچنا یہ اللہ کا منظر ہے۔ پہاڑ میں تھوڑی دیر کھو گئے تو پھر سوچنا یہ اللہ کا پہاڑ ہے، میرے اللہ کا، تو عظمت پیدا ہوگی۔ پہاڑ کتنا بڑا ہے میں جب تک رہیں گے عظمت نہیں پیدا ہوگی۔ یہ میرے اللہ کی تخلیق ہے، میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، میرے اللہ سے جیسے اٹیچ کریں گے آپ ایک ایک سین کو تو عظمت طاری ہوگی۔ آج زمین آسمان اور چیزوں پہ جتنا غور ہو رہا ہے کالج میں، یونیورسٹیز میں، اتنا کبھی بھی نہیں ہوا، مگر آج کے زمانے میں انسان سب سے زیادہ اللہ سے غافل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کائنات کو بنانے والے سے کاٹ کر کائنات پہ غور کر رہے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اس لیے عظمت پیدا ہونے کے بجائے دنیا داری پیدا ہو رہی ہے۔ عظمت کب پیدا ہوگی؟ ایک ایک چیز کو دیکھ کے، خود تو نہیں بنی ہے نا، اللہ سے اس کو جوڑنا، میرے اللہ کی یہ طاقت ہے، میرے اللہ کا یہ ذوق حسن ہے، میرے اللہ کا روب دبدبہ ہے جو یہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ سے جب جوڑیں گے تو بڑائی پیدا ہوگی۔ بھائی کسی کے بھی فیکٹری میں جانا ہے یا کسی کے بھی محل میں جانا ہے تو جانے کا شریفانہ طریقہ کیا ہے؟ وہ جو گھر والا ہے پہلے گھر والے سے ہم ملیں، اس کے ساتھ گھومیں، وہ بتائے گا کہ بھائی یہ محل ایسا بنا ہوا ہے، ادھر خزانے ہیں۔ آپ کسی محل والے کے ساتھ اٹیچ کر کے محل کو دیکھیں گے تو محل والے کی بڑائی دل میں آئے گی۔ کتنا بڑا ہے اس کا محل، کتنی قیمتی ہے اس کی جائیدادیں۔ مالک سے جوڑ کے دیکھیں گے تو اس کی عظمت پیدا ہوگی۔ اس کے بجائے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مالک سے نہیں مل رہے ہیں، کسی بڑے محل میں پیچھے کی دیوار سے چڑھ کے کود رہے ہیں اندر، مالک سے کوئی تعلق نہیں، اپنے کو مالک سے ملنا نہیں ہے، مالک کا کوئی مطلب ہی نہیں، اپنے کو محل میں گھوم رہے ہیں کہ کہاں پر سونے کی چیزیں ہیں، کہاں ہیرے کی چیزیں ہیں۔ آپ چوری کی نیت سے گھس رہے ہیں، چپکے سے نکال کے لا رہے ہیں، مالک سے مل ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ کے اندر عظمت کہاں ہے؟ کہ چور کے دل میں مالک کی عظمت کیا ہے؟ وہ مالک سے اٹیچمنٹ کے لیے جا ہی نہیں رہا ہے، وہ چوری کے لیے جا رہا ہے۔ آج کا پوری سائنٹیفک ریسرچ یہ چوری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے مالک سے ہمارا مطلب نہیں، ہم بالکل اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہم بس جائیں گے چرا کے لائیں گے۔ اس لیے عظمت نہیں پیدا ہو رہی۔ اور قرآن یہ سکھاتا ہے کہ بھئی جس کا ہے اس سے ملو، پہلے لو نہ ہو اس کے ہاتھ سے لو تو عظمت پیدا ہوگی۔ یہ فرق ہے، دیکھیے۔ تو میرے دوستو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کی عادت بنانا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا۔ اب یہ ایسے شہر جو بلڈنگیں ہی بلڈنگ ہیں، یہاں تو اللہ کی کائنات نہیں دکھتی، یہاں پر بلڈنگ کے اوپر جانا چاہیے، چھت پہ جانا چاہیے، چھتوں پہ
چھت پہ رات کے وقت میں جا کے کچھ عبادت کریں، آسمان پہ تھوڑی دیر غور کریں، ارادہ کر کے گاؤں کا سفر کریں، کہیں آپ کے رشتہ دار ہیں، کہیں آپ کا کچھ ہے، اور جب بھی بس میں بیٹھیں، کار میں بیٹھیں، آپ کے اطراف کھیت جا رہے ہیں، پہاڑ دوڑ رہے ہیں، تو کھو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اس میں غور سے دیکھیں، اس میں سے جو بادل نظر آتے ہیں بادلوں پہ غور کیجئے، تھوڑی دیر پہاڑوں پہ غور کیجئے۔ ہر سفر ہمارا بغیر عبرت کے نہیں رہنا چاہیے۔ اب اگر اکیلے ہیں آپ، تھوڑی دیر اس میں کھو جائیں گے، یہ بھاگتے ہوئے کھیت، یہ خوبصورت جنگل، تو تھوڑی دیر میں آپ اللہ سے جڑے ہوئے محسوس کریں گے اپنے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ درخت آپ سے بات کر رہے ہیں، کچھ ایسا لگے گا۔ اکیلے ہیں تو آنکھوں میں انشاءاللہ آنسو بھی آ جائیں گے۔ ذرا اطراف کی کائنات سے باتیں کرنا سیکھیے، اپنی دل کی آنکھیں کھولیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے کائنات ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو سمجھیں، اندھوں بہروں کی طرح سے نہیں گزرنا ہے کائنات سے۔ یہ حق ہے اللہ کا ہم پر، ہماری عقل کا یہ حق ہے کہ ہم اس کائنات کے منظروں کو غور کریں، اور پھر ارادہ کر کے جانا چاہیے، پہاڑوں پہ چڑھنا چاہیے۔ 4-5 دوست مل کے پہنچ گئے ہیں تو وہاں جا کے الگ ہو جائیں، ایک ساتھ نہ بیٹھیں، اتنی دور دور چلے جائیں کہ دوسرا دوست نظر نہ آئے، پھر وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر کھو جائیے، ایک ایک سین میں ڈوب جائیے۔ ہوائیں چل رہی ہیں، اس میں اللہ کی تسبیح محسوس کیجیے۔ درختوں سے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کو محسوس کیجیے۔ ہوائیں آپ کو جو چھوتے ہوئے گزر رہی ہیں، اس میں اللہ کے پیار کو محسوس کیجیے۔ آپ تھوڑے دن کائنات میں کھو جائیے، اس کے بعد تھوڑا اللہ کا ذکر وغیرہ دعا کیجیے۔ یہ آپ کو کئی دنوں کے لیے روحانی غذا ہو جائے گی۔ یہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضور کو نبی بنانے سے پہلے اللہ نے کتنا پہاڑوں میں بٹھایا ہے، کتنا صحراؤں میں گھمایا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے کائنات پہ غور کرنا سکھایا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ لازم ہے دوستو، اس کے لیے ہم وقت نہیں نکالیں گے تو ہماری نمازوں میں جان نہیں پیدا ہوگی۔ اس کو زندگی کا مخصوص سمجھ کے نکالنا، راتوں میں بھی آسمان پہ غور کرنا، اور صبح شام کا وقت اختلاف اللیل والنہار، اللہ نے فرمایا جب بھی صبح ہو رہی ہے، اللہ کہتے ہیں کتنا بڑا واقعہ ہے۔ رات کا سین کیا تھا، صبح ہوتے ایسا لگتا ہے کہ سوئی ہوئی دنیا جاگ گئی ہے، سانس لے رہی۔ کیسی قسم کہہ لوں، والصبح اذا تنفس، میں صبح کی قسم کھاتا ہوں جب وہ سانس لینے لگتی ہے۔ جیسے صبح ایک زندہ لڑکی ہے، اٹھی ہے، سانس لے رہی ہے، کائنات ہر چیز سانس لینے لگتی ہے، سین بدل جاتا ہے، باد نسیم ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اوزون کی جو ہے آپ کو ہوا ملنے لگتی ہے، تازہ گیس کی، ایک عجیب تازگی کا احساس۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہر صبح دیکھو کائنات کو۔ کبھی آپ لوگوں نے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی زندگی میں 8-10 بار اٹھ کے صبح کا مزہ لیا ہے؟ جنگل میں صبح اچھی نظر آتی ہے، اب یہاں تھوڑا بہت آنا ہے تو کوئی اونچی بلڈنگ پہ چلے۔ صبح کا سین اللہ سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ سوچو شام جب آتی ہے اس کا ایک خاص سین رہتا تھا پہلے زمانے میں، اس پہ سوچنے کے لیے کہ شام ہوتے ہی پورے کسان اپنے کھیتوں سے واپس آتے رہتے تھے، جتنے مویشی پالنے والے ہیں وہ سب اپنے ریوڑ لے کے آ جاتے تھے، اور شام آتے ہی سین بدل جاتا تھا۔ جیسے دن بھر کی بھاگتی دوڑتی دنیا کو شام آتے ہی اللہ تعالیٰ جیسے اپنے بچے کو بستر پہ سلا کے اڑا دیتی ہے، اللہ رات کی اندھیرے میں سلا دیتے ہیں۔ شام کا سین ایک الگ ہے۔ واختلاف اللیل والنہار کئی جگہ ہے۔ جب صبح سے شام، شام سے صبح ہوتی ہے تو کچھ غور کرو اس پہ، دیکھو کتنا بڑا چین کون لا رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ اور یہ تنہائی میں بیٹھیں گے تو ہی اثر ہوگا۔ اکیلے میں رات میں ہو یا صبح میں ہو یا بس میں ہو، بس میں تو دوسرے مسافروں سے اپنے کوئی مطلب نہیں رہتا،
ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی کائنات اللہ ہمارے دل کی غذا کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کی عظمت سیکھنا ضروری ہے، تب دین پہ چلنے کی طاقت آئے گی۔ ابھی میرے جو کاغذ پہ 2.5 سطر ہی ہوئے ہیں، 2 صفحے باقی ہیں، انشاءاللہ پھر ایسا لگ رہا کہ 2-3 جمعہ بیان کرنا پڑے گا، 2.5 سطر میں ہی ہو گیا وقت۔ تو میرے دوستو، اللہ کی عظمت سیکھنا ضروری ہے۔ اب ایک ضروری جو ہے، مجھے گھڑی پہ احساس ہی نہیں ہوا، کیونکہ میں 2.5 سطر میں ہونا تو میں سمجھ رہا ہوں 10-15 منٹ ہی ہوئے ہیں۔ تو یہ تھوڑا ہماری مسجد سے جو خدمت کا کام ہو رہا ہے اس کی تازہ 15 دن میں ایک رپورٹ، ابھی تازہ جو آپ کے تعاون سے یہاں یہ باکسز میں آپ چندہ دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کئی والنٹرز جو محنت ہو رہی ہے، ابھی تازہ جو کام ہوا ہے وہاں کہ ادھر جو بیماریاں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اس کی وجہ بستی میں جگہ جگہ ایک تو نالا ہے بہت سڑا ہوا، دوسرے کچرے کے ڈھیر ہے، لوگ کچرا ڈال رہے ہیں لوگ، جس سے ڈینگو، ملیریا، چکن گنیا وغیرہ سب ہو رہا ہے۔ تو ابھی جو ہے ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن ایک اچھی تنظیم ہے، ان لوگوں کو ہم نے سروے کرایا تھا، تو ماشاءاللہ ایک 45 دن کا ڈرائیو کلینک 45 دن کے لیے محلے میں، جو ہمارا وہاں پر دفتر ہے اس کا تعمیر امت کا، وہاں پر جو ہے کلینک شروع کیا انہوں نے 45 دن کے لیے۔ تو یہ ہفتے میں 4 دن کھلے گا، شام 5 بجے سے 9 بجے تک۔ اس میں ماہر ڈاکٹرز رہیں گے اس کے اندر، وہ لوگ تشخیص بھی کریں گے، مفت میں دوائیں بھی دیں گے، اور یہ خاص طور پہ ڈینگو، ملیریا، چکن گنیا جو ایسی، اس کا وہاں خاص طور پہ علاج ہوگا۔ 45 دن تک ہے یہ کیمپ، پھر بھی بعد میں بھی آئے گا۔ اور ایک ماشاءاللہ جو ایسے بڑی بڑی بیماری آ رہے ہیں، مکمل علاج کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اپولو ہاسپٹل میں اس محلے کے لیے 10 بستر خاص کر دیے گئے ہیں، 10 بستر ہمیشہ اویلیبل ہے یہاں کے مریضوں کے علاج کے لیے۔ اور لوگوں میں شعور پیدا ہو صحت کا، صفائی کا، اس کے لیے ہمارے ساتھیوں میں سے 10 آدمی کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ کیسے لوگوں سے بات کرنا ہے۔ یہ والنٹرز گھر گھر جا کر صفائی کی اہمیت، بیماریوں سے بچنے کی احتیاطی تدابیر گھر گھر جا کے سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور کیا کر رہے ہیں کہ مچھردان تقسیم کر رہے ہیں اور مچھروں سے بچاؤ کی تدبیریں بتا رہے ہیں، آل آؤٹ تقسیم کر رہے ہیں، اور جو اینٹمنٹ ہیں مچھروں سے بچنے کے وہ تقسیم کر رہے ہیں، تاکہ اس طرح سے بستی والوں کو صفائی کا اور بیماریوں کے بارے میں ان کا شعور جاگے۔ یہ ایک اہم کام اس ہفتے شروع ہے، ایک ہفتے 10 دن میں۔ دعا کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح امت کو اٹھانے والے بن جائیں۔ یہ سب آپ کی مسجد سے شروعات ہوئی، بڑھتے جا رہا ہے کام۔ اور ایک گزشتہ بھی عرض کیا گیا کہ جو بچے تعلیم چھوڑ کر محنت مزدوری میں لگ گئے ہیں، ان کو بڑی مشکل سے ان کے ماں باپ کو سمجھانا پڑتا ہے، بہت دن لگتے ہیں۔ گزشتہ کی رپورٹ میں 50 لوگ تیار ہوئے تھے پڑھنے کے لیے، اب اور محنت کی گئی تو 70 اب ہوئے ہیں، آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ اور گزشتہ سال کی محنت کی وجہ سے ماشاءاللہ اب خود سے بھی آ رہے ہیں بچے جو مزدوری کرنے والے ہم پڑھیں گے۔ تو 3 ماہر اچھا ایکسپرٹ اساتذہ کو رکھا گیا ہے جو کم وقت میں 10th کی تیاری کر سکیں، SSC کی۔ 25,000 روپے تنخواہ ان کی رکھی گئی ہے۔ اب یہ جو ٹاسک کے گزشتہ جو طلبہ کامیاب ہوئے ہیں ان کو جو ہے سکسیس پروگرام بھی ان کا رکھا جانے والا ہے۔ اس میں ہمارے اس محلے کے کچھ بڑے لوگوں کو بلایا جائے گا اور وہ بچوں کی ہمت افزائی کی جائے گی۔ اور جو طلبہ مستحق ہیں، اچھے ذہین ہیں مگر غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ڈھونڈ کے ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس پہ 1.5 لاکھ روپے خرچ ہوا ہے ابھی۔ اور ٹی بی کے بارے میں بتایا گیا تھا گزشتہ کہ ٹی بی والوں کو غذا فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ یہاں جو دفتر ہم لوگوں نے قائم کیا ہے اس میں جو ہے غذا ان کو روزانہ صبح شام تیار کر کے دی جا رہی ہے۔ اس میں گوشت ہے، مچھلی ہے، انڈے، چنے، دالیں وغیرہ، چکن وغیرہ۔ اس میں روزانہ تقریباً 4,000 کا خرچ ہو رہا ہے۔ آپ لوگ تیار ہو سکتے ہیں اس کے لیے کہ بھائی 1 دن کا یا 10 دن کا آپ جو ہے حصہ لیجئے اس میں کہ غریبوں کو ہم اس سے کھانا کھلائیں۔ اور مزید 6 مہینے تک یہ اسکیم جاری رہے گی۔ ایسے ہی ہر ماہ پھر ٹی بی کے مریضوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ راشن کٹس اس مہینے میں 40 گھر میں تقسیم ہوئے ہیں جس کا قیمت 70,000 روپے ہے۔
اور ماشاءاللہ مسجد الہی نے بھی اس میں حصہ لیا، انہوں نے 50 گھروں میں دیا ہے، تو ان کا بجٹ اور بھی ہوگا۔ تو یہ مختصر جو ہے اس بار کی کارکردگی ہے۔ تو یہاں پر باکسز لگے ہوئے ہیں، باکسز کے اوپر QR بھی ہے، آپ لوگ اپنا تعاون جمع کریں، بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ ابھی اس ادارے کے تحت ایک ہاسٹل بھی تعمیر ہو رہا ہے، دوسری جگہوں کا اپنی کارکردگی نہیں سنا رہا ہوں۔ تو آج خاص طور پہ جس مدرسے میں نے آنکھ کھولی ہے، جہاں شعور آیا، عقل آیا، میرا جو اکثر مطالعہ ہے اسی زمانے میں ہوا تھا، جو اکثر باتیں بولتا ہوں وہ بہت پرانی پڑی ہوئی ہے۔ تو دارالعلوم رحمانیہ ہے تالاب کٹا یہاں پر یاقوت پورے میں، تقریباً 1255 طلباء ہیں اس میں۔ ہمارے حیدرآباد کا سب سے پرانا ادارہ ہے یہ ہمارے مکتب فکر کا۔ تو اس میں شعبہ عالمیت ہے، مفتی بھی یہاں بنتے ہیں، شعبہ حفظ ہے، شعبہ ناظرہ ہے، شعبہ تصحیح ہے، تجوید سے قرآن پڑھنے کا شعبہ، شعبہ تبلیغ ہے، اور انجمن تہذیب الکلام ہے بچوں کو گفتگو کی مہارت کے لیے، اور اسکول بھی اس کے تحت ہے۔ مدرسے کا سالانہ خرچ 2 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑی بلڈنگ سے، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ تو 2 کروڑ روپے خرچ ہے اس مدرسے کا، آج اس کے سفیر آئے ہیں۔ تو آپ لوگ تو ہمارے بیان سنتے رہتے ہیں نا، تو آپ کا ذمہ داری ہے کہ اس مدرسے کی آپ مدد کریں، اس لیے کہ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتا۔ تو دارالعلوم رحمانیہ کے سفیر آئے ہوئے ہیں، ہر گیٹ پہ کچھ طلباء کھڑے ہوئے ہیں، آپ حضرات ذرا دل کھول کر مدد کریں، اور پیسے لے کے نہیں آئے ہیں تو ان کو بول کے جائیے کہ آپ بیٹھیے، ہم آئیں گے آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، آپ گھر سے لا کر ذرا بڑی رقم ادا کیجیے۔ 2 کروڑ خرچ کا انتظام ہونا ہے، اس کے لیے کوئی حکومت تو دینے والی نہیں ہے، حکومت تو بند کرنے والی ہے مدرسہ۔ 2 کروڑ ہم لوگوں کو دینا ہے، سمجھے؟ 2 کروڑ میں کم سے کم ایک 3-4 لاکھ تو دے دو آپ لوگ، کھاتے پیتے لوگ ہیں ماشاءاللہ، مضبوط لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ جتنا دیں گے کم سے کم 10 گنا اللہ فوراً پلٹا کے دے گا، بلکہ 700 گنا تک اللہ بڑھائیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ بہت اہم مدرسہ ہے، اس کا ضرور کریں گے انشاءاللہ، سب تعاون کریں گے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ مجھے تسلی ہو جائے۔ تعاون اب یا تھوڑی آدھے گھنٹے میں تعاون کریں گے بھائی؟ ہاں تعاون کیجئے، یہی ہماری کمائی ہے بھائی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔